ناظرین، دنیا بھر میں ہونے والے ہیکنگ کمپٹیشنز میں پہلے چائنیز ہیکرز ہی فرسٹ پوزیشن کے لیے میدان مار جایا کرتے تھے، لیکن 2017 کے بعد اچانک سے چائنیز ہیکرز کی پریزنس غائب ہو گئی۔ کوئی بھی یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر چائنیز ہیکر گئے کہاں۔ پھر 2019 میں ایک ایسا عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے چائنا کے خطرناک پلان کا پردہ فاش کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ 2017 میں چائنا کی سب سے بڑی سائبر سیکیورٹی فرم کی طرف سے کان کھڑے کر دینے والا ایک رینڈم میسج ریسیو ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ قیہو 360 چائنا کی ٹاپ سائبر سیکیورٹی فرم ہے، جس کے CEO جاؤ ہانگی کا ایک عجیب بیان سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ چائنیز ہیکرز باہر کے ملکوں میں جا کر اپنی ہیکنگ سکلز کیوں شو کرواتے ہیں۔ قیہو 360 کے CEO کے اس بیان کے بعد چائنیز ہیکرز نے انٹرنیشنل ایونٹس میں حصہ لینا چھوڑ دیا، کیونکہ چائنی گورنمنٹ نے زبردستی ان ہیکرز کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ چند دنوں کے بعد چائنیز گورنمنٹ نے سائبر سرچرز اور ہیکرز کے اوورسیز کمپنی سے رابطوں اور ایونٹس میں حصہ لینے پر پکا بین لگا دیا۔ اس بین کے صرف چند دن بعد ہی چائنا کے اندر ہی ٹینفو کپ کے نام سے ایک بڑا ہیکنگ ایونٹ لانچ کیا گیا۔ اس ایونٹ کی خبر نے تمام کنٹریز کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس ایونٹ کا مطلب بالکل واضح تھا کہ چائنا اب ان ہیکرز کی ٹیم کو استعمال کر کے خود کو سائبر وار کے لیے پریپیئر کر رہا ہے۔ اس ایونٹ میں $2 لاکھ کا انعام جیتا قیہو 360 کے ایک ہیکر شیون شاؤ نے۔ اس ہیکر نے آئی فون کو ہی ہیک کر لیا تھا۔ جی ہاں، اس ہیکر نے سفاری ویب براؤزر کے ذریعے ہیک کو سٹارٹ کر کے کور سسٹم میں ایک لوپ ہول ڈھونڈا، پھر اس فلاء کے ذریعے کسی بھی آئی فون کو ایک ویب پیج اوپن کروا کر مکمل آئی فون کے کنٹرول کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگست 2019 میں اس ہیک کے 7 ماہ بعد گوگل نے ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا جس میں یہ واضح تھا کہ آئی فون پر ایک ماس لیول ہیکنگ کمپین چل رہی تھی اور لوگوں کے فونز لاکھوں کی تعداد میں ہیک ہو رہے تھے، لیکن گوگل نے یہ بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ ان آئی فونز کو کس نے ہیک کیا اور ہیک ہونے والے لوگ آخر کون تھے۔ لیکن بعد میں دنیا کے سامنے یہ سب لا کر دکھایا گیا۔ ان میں ہیک ہونے والے ایگر کے مسلمان اور ہیکر کوئی اور نہیں بلکہ چائنا کی گورنمنٹ تھی۔ 2014 سے چائنا نے ایگر مسلمز اور کئی دوسری منورٹیز کے خلاف ہیومن رائٹس وائلیٹ کیے ہیں۔ چائنیز گورنمنٹ نے کئی مسلمز کو بغیر کسی جرم کے شیجیانگ پروونس میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہاں موجود تمام منورٹیز کے لوگوں کے فونز کو اچھی طرح مانیٹر کیا گیا، اور اگر کسی کے پاس سے کوئی بھی ریلیجیس کنٹینٹ مل جاتا تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی۔ چائنا کی یہ ہیکنگ کمپین صرف ویگر کے مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ جرنلسٹ اور ان تمام لوگوں کے خلاف تھی جو چائنیز گورنمنٹ کی پالیسیز اور لاز پر سوال اٹھاتے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد جب گوگل کی ریسرچ ٹیم نے آئی فون ہیکنگ کی رپورٹ کو دنیا کے سامنے رکھا، پہلے تو ایپل کمپنی بالکل خاموش تھی، مگر اس رپورٹ کے پبلش ہونے کے صرف 2 دن بعد ہی ایپل نے اپنی ایک پوسٹ میں بتایا کہ واقعہ ہی بہت سارے آئی فونز ہیک ہوئے تھے اور یہ ہیک 2 مہینوں تک چلتا رہا تھا۔ 2024 میں امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے کمپیوٹرز کو ہیک کیا گیا اور کافی قیمتی ڈیٹا چرا لیا گیا۔ USA کے مطابق چائنیز ہیکر کی ٹیم نے یہ ڈیٹا چرایا تھا۔ 2024 میں ہی چائنا کے خطرناک ہیکرز نے USA کی 9 ٹیلی کام کمپنیز کے ڈیٹا کو ہیک کر لیا تھا، جن میں AT&T، ورائزن اور ٹی موبائل شامل تھے۔ 2021 میں اس ہیکنگ ٹیم نے USA کے انرجی اور واٹر فلٹریشن سسٹم کو ٹارگٹ کیا تھا۔ 2023 میں USA کی نوال بیس گام پر بھی ایک مالویئر اٹیک ہوا۔ اس اٹیک میں بھی چائنیز ہیکر کا ہاتھ سامنے آیا۔ ایکسپرٹس کے مطابق چائنی ہیکنگ گروپ جب بھی کسی انفراسٹرکچر کو ہیک کرتا ہے تو کئی سالوں تک سسٹم کے اندر ہی اپنا ایکسس بنائے رکھتا ہے، پھر وقت کی نزاکت کے ساتھ اپنا کام تمام کر کے سسٹم کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔
ان تمام معاملات سے بالکل واضح ہے کہ چائنا اندر ہی اندر ایک بہت بڑی ہیکرز کی آرمی بنانے میں مصروف ہے۔ پھر ہوگی ایک ایسی جنگ جس میں کوئی ویپنز سسٹم نہیں بلکہ ایک کوڈ ہی پورے ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔